الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. محترم حضرات، جس عنوان پر اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم معاشرے میں مساجد کا کردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اور رب کائنات نے جس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. مسلم شریف کی روایت ہے کہ دنیا میں سب سے پیارا مقام اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں. مسجدیں اس لیے اللہ کو محبوب ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں خیر کی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کا کلمہ بلند کیا جاتا ہے، اس کے دین کی بالادستی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی عبادتوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، دین کے صحیح احکام لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. ہر قبیلے میں نبی کائنات نے فرمایا کہ مسجد بنائی جانی چاہیے، اور مسجدوں کو صاف ستھرا بھی رکھو اور ان کو خوشبودار بھی رکھو. خوشبوؤں سے معطر رکھو اپنی مسجدوں کو اور صاف ستھرا رکھو. اور یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جو ان کے پسینے بدبو کرتے تھے، نبی کائنات نے فرمایا کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ اور مسجدوں کے لیے کپڑے خاص رکھو. اور رب کائنات نے بھی فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لے کر آؤ. مسجدوں میں جب آنے لگو تو اس اہتمام کے ساتھ آؤ. یہ سب اہتمام اس لیے ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی موقع آپ کو ملا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو پہلے آپ کا قیام قباء میں ہوا، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد بنائی. اور پھر جب وہاں سے چل کے مدینہ آئے تو اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ جا کے جہاں چاہے بیٹھ جائے. کہا کہ انہا معمورہ، اللہ کی طرف سے معمور ہے. وہ جہاں جا کے بیٹھ گئی اس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے خریدا، اپنے صحابہ سے خریدوایا اور وہاں مسجد بنائی. اور نبی کائنات نے بنفس نفیس بنائی. خود آپ نے بھی اینٹیں ڈھوئی اور اپنے صحابہ سے اینٹیں ڈھلائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ وہ مسجد خود تعمیر فرمائی. حضرات گرامی، مسجدوں کا اتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، یہ کسی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں. مسلمانوں کو ایک مرکزیت میں لانے کے لیے، ان کو خیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے مسجدیں مرکز قرار دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں ہی نہیں پڑھایا کرتے تھے، خطبے ہی نہیں دیا کرتے تھے، وہاں مسلمانوں کی مشورے کی مجلس بھی لگتی تھی. وہاں مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندہ بھی جمع کرتے تھے. وہاں جہاد کے قافلے بھی روانہ کیے جاتے تھے. اور یہی نہیں، کوئی قیدی آتا تھا تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکھواتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو قریب سے دیکھے، ان کو اللہ کی عبادت کرتا دیکھے اور مسلمانوں کی محبت کے مظاہرے دیکھے، مسلمانوں کے ایک ساتھ ملے جلے رہنے کے مظاہرے دیکھے. اسلام اجتماعیت کا دین ہے. مسجدوں میں جو صفیں باندھتے ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پر غور فرمائی کہ اسلام کس قدر اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. تو صحابہ کرام کے بارے میں صحیح روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا لیتے تھے، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور اللہ کے نبی کو پسند تھا. اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ صف ایسی لگائی جائے کہ کندھے سے کندھا ملا ہو، قدم سے قدم ملا ہو اور دلوں سے دل ملے ہوئے ہو.
یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، اور مسجدوں کو وہ مقام دیا گیا کہ اس میں داخلے کے آداب بتائے گئے، بیٹھنے کے آداب بتائے گئے، اور وہاں سے نکلنے کا بھی ادب سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنا داہنا پاؤں آگے کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مختلف دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اس میں سے ایک چھوٹی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار عالم میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ کہہ کہ آدمی مسجد میں جائے یعنی اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کر جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اپنا سر، اپنی جبین نیاز اپنے مولا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور سب سے قریب ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ یہاں پھیلا ہوا ہاتھ خالی نہیں جاتا۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ اس مالک کا دربار ہے کہ پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے، اور یہاں مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجا جاتا۔ دنیا میں جس سے بھی مانگو یہ امید نہیں ہے کہ ہر بات پوری ہو جائے گی، لیکن پروردگار عالم اگر سب کو دینے پر آئے اور سب کو دے دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جیسا کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ سمندر میں اگر کوئی آدمی سوئی ڈالتا ہے اس کو نکال لے تو سمندر سے کیا گھٹتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ گھٹنے والا نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دعا مانگو۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ موقع ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے، نبی کائنات پر درود و سلام بھیجے اور اللہم اغفر لی ذنوبی، اور کہے کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف لیے ہوئے آدمی آتا ہے کہ پروردگار عالم تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضری دینے آ رہا ہے، اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر دے اور اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور پھر جب آدمی نکلنے لگے تو اپنا بایاں پاؤں نکالے اور پھر یہی دعا پڑھے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ پروردگار عالم میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اب فضل اللہ کی روزی تلاش کرنے کا موقع ہے، تو مسجد سے نکلتے وقت کہا گیا کہ اللہ سے فضل مانگ لو۔ بندہ اللہ سے جڑ گیا، اللہ اکبر، گیا تو رحمت مانگی اور باہر نکلا تو فضل مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو سب کچھ ساری تجارتیں چھوڑ کے اللہ کے راستے میں مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو، اور جب نکلو تو فانتشروا فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا؟ روزی۔ تو یہاں فرمایا گیا مسجد سے نکلتے وقت کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اور مسجد میں جب آدمی داخل ہو گیا تو یوں ہی نہیں بیٹھنا ہے، ملک الملوک کے سامنے حاضری ہے، شاہوں کے شاہ کے دربار میں حاضری ہے، تو نذرانہ پیش کرو۔ یہ نذرانہ کیا ہوگا؟ سجدوں کا نذرانہ ہوگا، رکوع کا نذرانہ ہوگا، عاجزی کا نذرانہ ہوگا، جھکنے کا نذرانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو بیٹھے نا جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے تحیۃ المسجد، اس کے بعد بیٹھے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلا یجلس حتی یرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی جمعہ کے دن آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، تب بھی نہ بیٹھے بغیر نماز پڑھے ہوئے۔ میرے بھائیو، ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے۔ آج لوگوں نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوڑ کر اپنے دماغ سے بہت سی باتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم وغیرہ آپ اٹھا کر دیکھیے، صحیح حدیثوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے تو کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھے۔ یہ کہاں کسی کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمیں بوش ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پر شاہ کے لیے بھی ہوئی جگہ ہے اور فقیر کے لیے بھی ہوئی جگہ ہے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہاں شاہ بیٹھے گا یہاں فقیر بیٹھے گا، جس کو جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھے گا، کوئی اپنے لیے جگہ خاص نہیں کرے گا۔ اور مسجد کی حرمت یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس سے کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اسے بد دعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے گمشدہ سامان کا اعلان کر رہا ہو مسجد میں تو اس سے کہہ دو کہ لا رد اللہ علیک، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا سامان تجھے لوٹائے نہیں۔
یہ مسجد کی حرمت، اس کا ادب سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے بڑا بڑا کام لیتے تھے۔ آپ نے جب مسجد نبی بنائی تو اسی سے متصل صفہ بنایا، جہاں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے انسان آ کے بستے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو طریقہ سکھاتے تھے۔ یہ وہ یونیورسٹی تھی کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے آج بھی باعث رشک ہے۔ وہاں سے جو لوگ نکلے وہ آفتاب و ماہتاب بن کر نکلے، وہاں سے جو لوگ نکلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپانے والے بن کر نکلے۔ اور حضرات گرامی، ان کے مرتبہ و مقام کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نبی کائنات نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر، فلاں آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا رائے پوچھنا ہے؟ وہ اگر کسی سے کچھ کہہ دے تو فوراً آدمی پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس مجلس میں جائے لوگ اس کے آؤ بھگت کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر فلاں آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ نبی کائنات اس کی صفات گنا رہے ہیں، اس کا حلیہ بتا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادراک ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ صفہ والا؟ کہا ہاں وہ صفہ والا۔ کہا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کسی مجلس میں جائے تو لوگ چہرہ پھیر لینے والے ہیں، کون اس کی بات سننے والا ہے؟ کہا لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایک آدمی اس جیسے چودھری کے مقابلے میں زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر زمین بھر لوگ ہوں ایک طرف اور ایک طرف یہ پھٹا حال آدمی صفہ والا، اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت رکھنے والا ہے۔ مال دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ آدمی مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعلیم دیا کرتے تھے اور تربیت فرمایا کرتے تھے، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے۔ نبی کائنات نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر فلاں آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا رائے پوچھنا ہے؟ وہ اگر کسی سے کچھ کہہ دے تو فوراً آدمی پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس مجلس میں جائے لوگ اس کے آؤ بھگت کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر فلاں آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ نبی کائنات اس کی صفات گنا رہے ہیں، اس کا حلیہ بتا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادراک ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ صفہ والا؟ کہا ہاں وہ صفہ والا۔ کہا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کسی مجلس میں جائے تو لوگ چہرہ پھیر لینے والے ہیں، کون اس کی بات سننے والا ہے؟ کہا لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایک آدمی اس جیسے چودھری کے مقابلے میں زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر زمین بھر لوگ ہوں ایک طرف اور ایک طرف یہ پھٹا حال آدمی صفہ والا، اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت رکھنے والا ہے۔ مال دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ آدمی مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعلیم دیا کرتے تھے اور تربیت فرمایا کرتے تھے، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا داخلہ مسجدوں میں کیوں بند ہے؟ مسجدوں میں داخلہ بند نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورت کو بنیادی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ باہر نہ نکلے۔ یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر مسجد میں آنا چاہتی ہے تو اسلام اس کو روکتا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے خطرہ ہے، ہم تو ان کو روکیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں تجھے حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی کی اور تو ایسی بات کرتا ہے، میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی اپنے اس بچے سے بات نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف معارضہ کھڑا کیا اس نے۔ تو عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کھلا رکھا، اور یہ فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها وخیر صفوف النساء آخرها، کہ مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے اور عورتوں کی سب سے افضل صف پچھلی صف ہے۔ اور پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے والے مردوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور داہنی طرف کھڑے ہونے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ تو بڑے مسجدوں سے جڑنے کا ثواب نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرات گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھا، اور مسجدیں ہر اچھے کام کے لیے تھی۔
اور بسا اوقات یہاں تک بھی کہ صحن مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حبش کے لوگ مسجد میں نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹ کر اپنے کندھے پہ میرا سر رکھوا کے مجھے وہ کھیل دکھایا۔ تو اس مسجد میں، مسجد کے صحن میں نیزہ بازی کر رہے تھے، یہ بہادری کا کھیل تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، کیونکہ اس سے جہاد کی تیاری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بڑے بڑے فیصلے کیے، مسجدوں میں وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، مسجدوں سے آپ قافلے روانہ کیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے مختلف جہات میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہی مسجدوں سے آپ نے روانہ فرمایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب کرنا ضروری سمجھتے تھے، آپ اعلان فرماتے تھے کہ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے بہت مال لے کر آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بہت تنگی سے گزر رہے تھے۔ نبی کائنات نے سب کو اعلان کرایا کہ لوگوں مسجد میں آؤ۔ لوگ مسجد میں آ گئے، سب بیتاب تھے کہ ہمیں مال ملے گا، اور یہ وہ وقت تھا کہ نبی کائنات کی 9 بیویاں تھیں۔ ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کھانے کو کچھ ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ امام الانبیاء کے کسی گھر میں کھانا نہیں ملا، آپ بھوک کی شدت میں تھے، باہر نکلے، صدیق اکبر آئے، انہیں بھی بھوک لگی ہوئی تھی، عمر فاروق آئے، انہیں بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ کھانا نہیں ملتا تھا۔ اب ایسے زمانے میں مال آیا تو لوگ بڑی خوشی خوشی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسجد میں اور کہا کہ وَاعْمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، محمد تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو تمہارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مال تو تمہیں بانٹ دیا جائے گا، ولیکن واللہ ما الفقر اخشى علیکم، میں تم پر فقیری و محتاجی کا خوف نہیں رکھتا، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی اور تم اس پر ایسے ٹوٹ پڑو گے جیسے پچھلی امتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ اس میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی تھی کہ فلاں کی بلڈنگ کے مقابلے میں میری بلڈنگ، فلاں کی گاڑی کے مقابلے میں میری گاڑی، تو یہ دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ تو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام لیا کرتے تھے، ذہن بناتے تھے، تربیت کرتے تھے اور سب کو جوڑ رکھا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد میں آنے سے وہی پیچھے رکھتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے اس کو کوئی مقام نہیں دیا اور دفن کر دیا راتوں رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ کالی عورت کہاں گئی؟ وہ آج کل دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات تڑپ گئے اور کہنے لگے کہ کہاں تم نے اس کو دفنایا ہے؟ اس کی قبر پہ گئے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھی اور کہا کہ مجھے خبر دیا کرو جب کسی کا انتقال ہو جائے، کیونکہ قبروں میں تاریکی ہوتی ہے اور اللہ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان قبروں کی تاریکی کو دور فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس کالی کلوٹی عورت کا بھی جو مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ آج کے لوگوں کو مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسجد سے دور ہو گئے، پہلے زمانے میں جو امیر المومنین ہوتا تھا وہ مسجد کا امام ہوتا تھا، وہ مسجد کا خطیب ہوتا تھا، لوگوں کی توجیہات ہوتی تھی، سارے صحابہ اور سارے تابعین مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی درسگاہیں مسجدوں میں قائم تھیں اور بیت المال کا نظام مسجدوں سے ڈیل ہوتا تھا، زکوٰۃ کی ترغیب مسجدوں سے دی جاتی تھی اور لوگ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو اسلام کا بول بالا تھا۔ آج مسجدوں کا کردار ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، مسجدوں سے جڑنا ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بہت ساری مصیبتیں۔ اور آج تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کتنا صریح اعلان ہے اللہ کا کہ مسجدیں اللہ کے لیے، مسجدیں اللہ کی ہیں، خبردار اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کا یہ فرمان ذہنوں سے غائب ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا جرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا شرک وہ کام مسجدوں میں انجام دیا جائے، جبکہ مسجدیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنائی گئی اور وہاں ہر طرح کی خرافات سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو آج ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رات کو ایک دن نکلے تو دیکھا کہ صحابہ کرام سب نماز پڑھ رہے ہیں،
مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی زور زور سے قرات کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بغل والے کو ایذا مت دو، ہر آدمی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے تو ایک دوسرے کی رعایت کرے۔ صحابہ کرام کا شغف اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شوق مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مسجدوں میں ان کی عبادتیں ہوتی تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور اس نے بہت جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی آنے والا آئے گا تو اسے سکھائیں گے، گفتگو کریں گے وہاں پر صحابہ سے دین کے بارے میں، دین کے مسائل بتائیں گے۔ عورتیں بھی آپ کے پاس آتی تھی تو اس آدمی نے جلدی نماز پڑھی اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو لوٹایا۔ تیسری مرتبہ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تب نبی کائنات نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے قرات کرو، اور جو قرات تمہیں میسر ہو وہ قرات کرو، رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا رکوع کتنی جلدی ہوتا ہے، سجدے کتنی جلدی ہوتے ہیں، قیام کتنی جلدی ہوتا ہے، جیسے لے کے ڈنڈا کوئی کھڑا ہو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا سکھائی ہے 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی۔ یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان نبی کائنات پڑھتے تھے، لیکن آج امت کے لوگوں نے اس دعا کو چھوڑ دیا۔ جس چیز کا اہتمام اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ اہتمام لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کا لوگ اہتمام کرتے۔ نئی نمازیں ایجاد کی گئیں، تلاوتوں کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھی جائے، تو دعا پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسی عبادتیں کرنے والے جو اپنے دماغ سے پیدا ہو گئی ہے، ایسی عبادتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد کھڑے ہو، اور پوری نماز میں ایسے ہی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ لیکن آج ہماری نمازیں کتنی جلدی کی ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں کے یہ طور طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ جڑا جائے، خیر کے ساتھ جڑا جائے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کے لیے مسجدیں ایک اچھی جگہ ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی حضرات گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے باہر ہی حدود و قصاص نافذ کیے جاتے تھے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ آپ نے مسجد کے اندر حدود و قصاص کے نفاذ سے منع فرمایا ہے، لیکن مسجدوں کے باہر وہاں حدود و قصاص کا نفاذ اس لیے ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو مسجدوں کا بہت بڑا مقام اسلام میں ہے اور مسلمانوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا پابند بنائے اور مسجدوں کا جو کردار ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔